الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بہترین کتاب، اپنی جامع ترین کتاب، اور وہ کتاب جسے اس نے تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس میں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے بہترین نام ہیں۔ جب بھی تمہیں اللہ کو پکارنا ہو، جب بھی اسے یاد کرنا ہو، جب بھی اس سے تقاضا کرنا ہو، اس سے دعا کرنا ہو، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اسے اس کے ناموں کے ذریعے سے یاد کرو، ناموں کے واسطے سے، ناموں کے وسیلے سے اسے پکارو اور اس سے اپنی دعائیں مانگو۔ اور یہی سلسلہ اسماء الحسنی، جس میں اللہ کے بہترین ناموں کا بیان، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتانے کا سلسلہ جاری ہے، جسے آج لے کر میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ اور آج پھر ایک ابتدائی بات، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا مانگے ہی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان دعا نہ مانگے، تقاضا نہ کرے؟ تو دیکھیے، یہاں پر سب سے بڑی بات، بہت سے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں دعا مانگیں؟ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، تو جب اسے سب کچھ معلوم ہے تو اس سے تقاضا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے مانگنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو یہاں اس کا سیدھا سادہ اور بہت صاف سا جواب یہ ہے کہ جو جاننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، جو علم رکھنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو چلانے والا ہے، یہ اسی کا حکم ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ دنیا کی ساری اور عقلی دلیلیں وغیرہ اگر الگ بھی کر دی جائیں تو اتنا تو بہرحال ہر انسان کو ماننا ہے، بالخصوص ہر مسلمان اتنی سی بات بہرحال جانتا ہے اور اسے جاننا چاہیے کہ اس کا اللہ، اس کا مالک، اس کا خالق اسے کس بات کا حکم دے رہا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے انہیں انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے علیحدہ رہنا بھی اس کے اوپر فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر یہ وہ نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہیں، چاہے وہ کہے یا نہ کہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے ذوم ناقص میں، اپنے ناقص خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات کے سامنے اس کی بھی کوئی بات ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کی بھی کوئی خواہش ہے، اس کا بھی کوئی حکم ہے، اس کی بھی کوئی بات ہے جسے وہ چلانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک روزمرہ میں روزانہ اس بات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر گھر میں میری ماں نے، میرے والد نے کوئی بات مجھ سے کہی کہ یہ کام کر ڈالو، اور ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، نہ کیا، تو شاید ایک مرتبہ وہ اس بات کو گوارا کر لیں کہ ان کا کہا ہوا کام نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ان کا کام ہم نہ کریں، ان کی بتائے ہوئی بات پر عمل نہ کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے غلط کہا ہے، انہوں نے مہمل کہا ہے، یہ بلا وجہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ نہ کرنا چاہیے،
جبکہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. جب ہم نہ کریں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو ہم نے غفلت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے تو قابل معافی بھی ہے، لیکن اگر اپنی بات کو کوئی حیثیت ہم دے رہے ہیں اور یہ بات میرے باپ کو معلوم ہو جائے، یہ بات میری ماں کو معلوم ہو جائے کہ جو بات اس نے انتہائی اہم کہی تھی، جو بات اس نے انتہائی ضروری کہی تھی، اسے ہم نے اپنے خیال کی بنیاد پر رد کر دیا، تو چاہے بات صحیح ہو یا غلط بھی ہو تب بھی انہیں شاق گزرتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں رنج پہنچتا ہے، اور انہیں اس بات سے اذیت ہوتی ہے کہ ان کے گود کے پالے نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا، ان کے خود اپنے بیٹے نے ان کی بات کو رد کر دیا. جبکہ یہ ہمارے ماں باپ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہمارے ہی جیسے گناہگاروں کی فہرست میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، ہماری جیسے وہ اللہ کی مخلوق ہیں. جیسے ہم کچھ باتیں جانتے ہیں، بہت سی باتیں نہیں جانتے، ویسے ہی ان کا بھی حال ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ہماری تخلیق میں ان کا کسی نہ کسی حد تک دخل ہے، لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے. تو وہ جو کائنات کا خلق کرنے والا ہے، جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی نبض ہے، جس کے ہاتھوں میں ہماری زندگی کی ڈور ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے، جب وہ حکم دے، جب وہ کہے کہ تم ہم سے مانگو اور ہم سے خود ہمارے ناموں کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے مانگو، تو پھر کوئی مجال باقی نہیں رہ سکتی ہے یا نہیں رہتی ہے، یا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے جب وہ جانتا ہے تو پھر ہم کیوں مانگیں. یقیناً وہ جانتا ہے، لیکن جاننے والے ہی کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی بات ہم تک پہنچاؤ. دیکھیے دنیا میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا، وکیل کے ذریعے سے ہم نے اپنی درخواست عدالت میں لگا دی. جج نے ہماری لگائی ہوئی درخواست کو پڑھا. اب اسے سارا قضیہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے یہاں مقدمہ کس بات کے لیے دائر کیا ہے، ہم اپنا کلیم کس آدمی کے اوپر رکھ رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا شکایت ہے، اس نے ہم پر کیا ظلم کیا ہے، اس نے ہم سے کیا تجاوز کیا ہے، کون سی چیز اس نے ہم سے چھین لی ہے، کس مال پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، یا کس بحث سے، کس بات سے متعلق یہ مقدمہ ہے. جج نے جب میری فائل پڑھی تو ساری باتیں اسے معلوم ہو گئیں. لیکن اس کے باوجود طریقہ کار یہ ہے کہ جب مدعی اور مدعا علیہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو جج اپنی نگاہوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر ان سے کہتا ہے کہ اپنا بیان وہ ہمیں سنائیں، اپنی بات وہ ہمارے سامنے رکھیں کہ ہم دیکھیں کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے یہی اس کا تقاضا ہے یا کوئی اور بات وہ کہنا چاہتا ہے، یا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں کسی کے خوف سے اس بات یہ بیان دے دیا گیا ہو، کسی کے ڈر سے یہ بیان دے دیا گیا ہو، یا کسی اور حالات میں یہ بیان دے دیا گیا ہو. کوئی انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ جج صاحب جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے وہاں لکھ دیا ہے، اب میں کیوں بیان دوں، جو کچھ مجھے بتانا تھا میں نے وہاں بتا دیا ہے، اب کیوں میں آپ کے سامنے کوئی بات کروں. وہ جواب دے گا کہ میں یہاں لکھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے سارا علم ہے کہ تم نے کس سلسلے میں مقدمہ دائر کیا، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ. بالکل اسی طریقے سے وہ جاننے والا سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے بارگاہ میں آئے تو اپنے تقاضوں کو میرے سامنے رکھے، اور جب وہ اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے رحم، اپنے کرم کی بنیاد پر اسے ٹھکراتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے مانگنے کے سلسلے میں ہم سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس سے مانگو اس کے نام کے حوالے سے، اسے اس کے نام سے پکارو، اور انہی ناموں میں ایک اس کا بہترین نام جس کے ذریعے سے ہمیں اسے پکارنا چاہیے العلیم ہے. العلیم، یہاں یہ بات انتہائی غور سے سننے والی، میرے دوست اسے بہت غور سے سن لیں. عربی زبان میں
علیم دو طرح سے لکھا جاتا ہے اور دو طریقے سے بولا جاتا ہے. ایک علیم ہے کہ الف لام یہ میم. ایک علیم ہے عین لام یہ میم. ہم روزمرہ کی زبان میں، روزمرہ کے لہجے میں دونوں کو ایک طرح سے بولتے ہیں، علیم علیم میں کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں. لیکن عربی زبان میں ان دونوں میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان سے کہیں زیادہ فرق ہے. علم الف سے اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف کے، اس کے معنی ہوتے ہیں درد کے، اس کے معنی ہوتے ہیں سختی کے. اسی لیے قرآن مجید نے کفار و مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، بدکاروں کے لیے جہنم میں عذاب علیم کا وعدہ کیا ہے. ایک ایسا عذاب انہیں جہنم میں دیا جائے گا جو دردناک ہوگا، جو جب انہیں دیا جائے گا تو ان کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی. یہ علیم کے معنی ہے الف سے. لیکن علیم عین سے، علم سے بنا ہے. علم یعنی جانکاری، علم یعنی نالج. اللہ کا ایک بہترین نام ہے علیم، یعنی جانکار، یعنی سب کچھ جاننے والا. دیکھیے ہم بھی جانکار ہیں، آپ بھی جانکار ہیں، اللہ بھی جانکار ہے. لیکن دونوں کی جانکاری میں، اللہ کی اور بندوں کی جانکاری میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں، ہم نے کیسے جانا؟ جو کچھ پڑھ لیا وہ جان گئے، جو کچھ سن لیا وہ جان گئے، جو کچھ دیکھ لیا وہ جان گئے، جو بتا دیا گیا وہ جان گئے، جو مشاہدے میں آ گیا وہ جان گئے. یہی وجہ ہے کہ دیوار کے اس پار تک اس کے بارے میں سب کچھ ہم جان رہے ہیں. دیوار کے اس پار کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا علم مشاہداتی ہے، تجرباتی ہے، حاصل کیا ہوا ہے. اللہ علیم ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس نے بتا دیا تو وہ جان گیا، جس نے سمجھا دیا تو وہ سمجھ گیا، جس نے دکھا دیا تو اسے پتہ ہو گیا. نہیں، علم اس کا خاصہ ہے، علم اس کا لازمہ ہے، علم اس کے عین ذات ہے. وہ جب سے ہے علیم ہے، جیسا ہے وہ علیم ہے. وہ جب تک رہے گا اور ہمیشہ رہے گا علیم ہی رہے گا، جانکار ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم ہمارے علم کی طرح کم و زیادہ ہوتا رہتا ہو، کہ آج ہمیں کم معلوم ہے، شام کو ہم نے ایک کتاب پڑھی زیادہ معلومات ہو گئیں، کل ایک کتاب پڑھی اور معلومات ہو گئی. نہیں، اس کے ہاں ایسا نہیں ہے. وہ علم مطلق، علم کامل، علم کل کا جاننے والا ہے. وہ دراصل خود علم ہے، وہ علیم ہے، جاننے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو یا علیم و کہہ کر، اے جانکار، اے جاننے والے، اے ساری چیزوں کی معلومات رکھنے والے، اے ہر شے کا علم رکھنے والے، اے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں میں رکھنے والے، اپنی نگاہوں کے سامنے قرار دینے والے، اے وہ کہ جس کے علم میں کائنات کی ہر شے ہے، اے وہ کہ جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. اے میرے اللہ، اے علیم، اسے پکارو تو علیم کہہ کے پکارو، جانکار کے نام سے اس کو یاد کرو. اور اسی لیے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کو علیم کہہ کے پکارو گے تو اللہ اپنے اس نام کی برکت سے تمہارے قلب کو، تمہارے دل کو روشن کر دے گا، منور کر دے گا، اور دولت علم سے تمہیں مالا مال کر دے گا. علم تمہارے اندر بھی ڈال دے گا، علم تمہارے اندر بھی بھر دے گا. بہت سی باتیں علم کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ علم ہے. ایسا نہیں ہے. یہ لفظیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اشیاء ہیں، یہ علم نہیں ہے. اسی لیے احادیث میں علم کی ایک عجیب و غریب تفسیر کی گئی ہے. کہا گیا العلم نور یغضب اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے جسے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، قرار دے دیتا ہے. علم یہ ظاہری جو معلومات ہیں، یہ ظاہری چیزیں جو ہیں، ان کا نام علم نہیں ہے. یہ یا بدیہیات ہیں، یا یہ مکتوبات ہیں، یا یہ اشیاء ہیں. علم ان کے پیچھے چھپا ہوا ایک جوہر ہے، علم ان کے پیچھے چھپا ہوا ایک کمال ہے جو اللہ سے منسوب ہے.
جو اللہ کی ذات اس کا سرچشمہ ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کو العلیم کہہ کے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور بہترین نام، اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم حسین و جمیل، اللہ کے بہترین ناموں میں سے ایک اور بہترین نام القابض، قاف الف با ضاد ضاد قابض۔ قابض کے دو طرح سے معنی کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں۔ قابض کے ایک معنی یہ ہیں کہ اپنے قبضے میں رکھنے والا، قبض کر لینے والا، اپنے اختیار میں لے لینے والا ایک، یا قابض حکمراں، حاکم، قبضہ قدرت رکھنے والا، قبضہ و اختیار رکھنے والا، اور دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ جو چیز کسی کے اختیار میں، دائرہ اختیار میں آ جاتی ہے، اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کے تسلط میں ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب روزمرہ کی زبان میں کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کس کی قبضے میں ہے؟ کہ میرے قبضے میں ہے۔ اس کے اوپر کون قابض ہے؟ اس کے اوپر فلاں صاحب قابض ہیں۔ میں نے پوچھا، میں گاؤں میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک کھیت بڑا بہترین ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ قبضے میں ہے یہ کھیت؟ انہوں نے کہا یہ فلاں صاحب کے قبضے میں ہے، اس کا مالک فلاں صاحب ہے۔ اگرچہ اس کھیت، اس باغ میں نہ وہ صاحب دکھائی دے رہے ہیں، نہ نظر آ رہے ہیں، نہ کہیں ظاہراً انہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، نہ ظاہراً کہیں ان کے ہاتھوں سے وہ دبا ہوا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے دائرہ اختیار میں ہے، قبضے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ جس کا تسلط ہوتا ہے، جس کا اختیار ہوتا ہے، جس کی حاکمیت ہوتی ہے، اسی کا قبضہ مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات پر بمائے انسان کے، بمائے ہمارے اور آپ کے، بمائے اس کائنات کے ایک ایک ذرے پر تسلط، حاکمیت، قبضہ، بادشاہت، تسلط، اختیار، وسعت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے خام خیالی کی بنیاد پر کہ ہماری جان کس کے قبضے میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان کا دار و مدار ہارٹ بیٹنگ پر ہے، کہ چونکہ دل دھڑک رہا ہے لہٰذا ہم زندہ ہیں۔ ہماری جان پر قبضہ دوران خون کا ہے، کہ خون دوڑ رہا ہے اس لیے ہم زندہ ہیں۔ ہماری جان پر اختیار نفس کے چلنے کا ہے، کہ نفس چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ ہمارے اوپر قبضہ آکسیجن کا ہے، کہ وہ ہمیں مل رہی ہے اس لیے ہم زندہ ہیں۔ ہمارے اوپر اختیار و تسلط حالات و ماحول کا ہے، کہ وہ فراہم ہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں۔ اگرچہ دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ان کا تسلط، اختیار، ان کا قبضہ ہے بھی تو مجازی ہے، زبانی ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہماری زندگی چل رہی ہے تو آکسیجن کے بھروسے پر، اگرچہ آکسیجن کا وجود خود کس کی وجہ سے، آکسیجن پر کس کا قبضہ ہے؟ ہمارا دل دھڑک رہا ہے اس لیے ہم زندہ، مگر یہ دل دھڑکنے پر کون قابض ہے؟ کون دل دھڑکا رہا ہے؟ کہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں کہ دھڑک رہا ہے کہ رکا ہوا ہے، ہم تو صرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں دھڑک رہا ہے، ہوگا تبھی تو ہم زندہ ہیں، نہ دھڑک رہا ہو تو تب تک ہم ختم ہو چکے ہوتے۔ حقیقی قابض، حقیقی قبضہ اختیار میں رکھنے والا پوری کائنات کا اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے احادیث نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اور قابض کہہ کے، اے قبضہ دار، اے قبضہ رکھنے والے، اے اپنے تسلط و اختیار میں قرار دینے والے، اے ساری کائنات کے حکمراں، اے ہر چیز کو اپنے تسلط میں ایک ایک لمحہ رکھنے والے، ہم تیرے تسلط میں ہیں، ہم تیرے اختیار میں ہیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں پیش ہے۔ ہم
اپنے پورے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں تسلیم ہیں، حاضر ہیں، پیش ہیں، ہم تیری بارگاہ میں فدا ہیں، قربان ہیں، واری ہیں۔ اے میرا اللہ، اے قابض، تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، تیرے قبضے میں اپنے آپ کو سپرد کر رہے جبکہ ہم تیرے ہی قبضے میں ہیں، ہماری مدد فرما۔ روایات نے بڑھ کے سہارا دیا کہ جو انسان بھی اپنے آپ کو اللہ کے قبضے میں دینے کا اعلان کرے گا، اظہار کرے گا، یہ کہتا رہے گا اللہ سے کہ اے اللہ ہم تیرے قبضے میں ہیں، تیری بارگاہ میں ہیں، تیرے سامنے تسلیم ہیں، سرنڈر ہیں۔ سرنڈر، یہ سارے الفاظ بہت چھوٹے ہیں، ہمیں اور آگے بڑھنا ہے۔ اور 40 دنوں تک غذا کے 50 ٹکڑوں پر اگر انسان یہ لکھ کے اسے تناول کرے، ہم نے ہر لقمے پر اپنے ہاتھوں سے لکھا یا قابضو، اور اسے تناول کر لیا، یا قابضو۔ روٹی کے ٹکڑے پر، غذا پر اگر انسان اسے لکھ کر یا اسے پڑھ کے پھونک کر 40 دنوں تک متواتر استعمال کرتا رہے، یعنی جب بھی غذا کھائے تو یہ محسوس کرتا رہے، یہ اس کے دل و دماغ میں رہے کہ ہم جس کے قبضے میں ہیں یہ غذا اسی کی دی ہوئی ہے، تو اللہ اپنے اس نام کی برکت سے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی اپنی زندگی میں وہ بھوک سے دوچار نہیں ہوگا۔ جب بھی اسے بھوک کا سامنا ہوگا، اللہ اپنے اس نام کی برکت سے اس کے بھوک کو مٹا دے گا، اس کی بھوک کا انتظام کرے گا اور اسے سیر و سیراب کر دے گا۔ یا قابض۔ اس کے بعد اس کا ایک بہترین نام یا باسطو، با، الف، سین، طا، یا اردو میں کہا جائے تو بے، الف، سین، توئے، توئے زوئے، وہ والا توئے، تے نہیں، توئے، باسط۔ بست کہتے ہیں پھیلنے کو، بست کہتے ہیں وسیع کرنے کو، بڑھانے کو، پھیلانے کو۔ باسط یعنی پھیلانے والا، وسعت دینے والا۔ اس کائنات کا وسعت دینے والا، اس کائنات کو پھیلانے والا، اس کائنات کے سارے بسط و عرض پر حاکمیت کرنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ باسط صرف وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ پر اس نے جسے کہا جائے کہ پھٹکارا ہے، دوسری قوموں کا ذکر کرتے ہوئے، کفار و مشرکین یا اس طرح کی قوموں کا، یہود و مجوس و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ ہماری طرح محدود طاقت و قدرت رکھنے والا ہے۔ ہرگز نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، جو چاہے وہ کرتا ہے، قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ باسط یعنی وسعتیں رکھنے والا، یعنی اختیار رکھنے والا، یعنی پاور رکھنے والا، یعنی قبضہ رکھنے والا، وسعت رکھنے والا، جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جو دل چاہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ باسط، اے دائرہ اختیار کو وسیع رکھنے والے، اے قبضہ قدرت کے مالک، اے کائنات کے ہر شے پر اپنا اختیار، اپنی وسعت، اپنا بست قرار دینے والے، ہمیں اپنے اختیار میں رکھنا، ہمیں اپنے بسیط اختیار، اپنے بسیط ہاتھ کے زیر اثر رکھنا۔ بل ید اللہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بسیط ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اپنا دائرہ اختیار میں ہر شے کو قرار دیے ہوئے ہیں وہ۔ یا باسطو، ہمیں اپنے اختیار میں رکھ، اے قادر، ہمیں اپنی قدرت میں قرار دے، اے وسیع اختیارات کے مالک، ہمیں کائنات میں مختار کل نہ بنا دینا
کہ ہم جو دل چاہے کرنے لگیں، بلکہ اپنے اختیار کے اندر رکھنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ جو انسان نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اے قادر کل، اے مختار کل، اے مبسوط ید، اے ہر شے پر قدرت رکھنے والے کہہ کے اللہ کو پکارے گا، اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے پکارے گا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہروں پر مل لے گا، اللہ اسے ہمیشہ دوسروں کے قبضے سے آزاد رکھے گا، دوسروں کے محتاجگی سے آزاد رکھے گا، وہ صرف اپنے قبضے میں اسے قرار دے گا۔ میں نے بھی ایک جملہ کہا تھا، اس بات کو مکمل کر دوں اور اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ میں نے کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں مختار کل نہ بنا دینا، ہم یہ نہیں سمجھنے لگیں کہ ہم جو دل چاہے وہ کریں، نہیں، ایسا ہرگز نہ ہونے پائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے گانے باجے کی آواز آ رہی تھی، دروازے پر کنیز کھڑی ہوئی ہے، آپ نے رک کر اس کنیز سے پوچھا ذرا یہ بتا کہ یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ اس کنیز نے انتہائی بے پرواہی سے جواب دیا کہ یہ گھر آزاد کا ہے، میں اس کی کنیز ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کہا صحیح تو نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اگر آزاد نہ سمجھتا ہوتا تو پھر اس طرح کی حرکت کیوں کرتا؟ اس کے گھر سے گانے باجے کی، میوزک کی آوازیں کیوں آ رہی ہوتی؟ ادھر گھر کے مالک نے محسوس کیا کہ کنیز کسی سے بات کر رہی، پکارا، کنیز اندر گئی، جیسے ہی اس سے پوچھا کہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہ میں نہیں جانتی ہوں، ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے ہم سے یہ پوچھا کہ یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا ہے، میں نے جواب دے دیا کہ آزاد کا گھر ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یقیناً تو صحیح کہہ رہی ہے کہ اگر آزاد نہ ہوتا تو اس طرح کی آزادانہ حرکتیں نہ کرتا، یہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں تصور ہی نہیں کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں آزاد ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا رئیس ہے، مالدار ہے، حاکم ہے، غلام و کنیز رکھنے والا ہے، لیکن گھر میں تھا، ننگے پیر تھا، ویسے ہی ننگے پیر دوڑتا ہوا امام کی طرف گیا، اور جانے کے بعد جیسے ہی امام کو دیکھا ان کے قدموں پر گر پڑا۔ اسی لیے اس عظیم انسان کو، چونکہ اسے ایک مرتبہ میں اس بات کا احساس ہو گیا تھا، اسے بشر حافی کے نام سے یاد کیا گیا۔ حافی یعنی ننگے پیر چلنے والا، ننگے پیر دوڑنے والا۔ اے میرے پروردگار ہمیں اپنے قبضۂ قدرت میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔